وقت تنگ آ جائے گھبرانا مت. ہم عدلیہ کی دل سے عزت کرتے ہیں. قومیں مشکل حالات کی بستی سے ہی گلدن بند کرنے کا کل نماز جمعہ میں پوری قوم صرف ایک دعا مانگے گی کہ اے اللہ ملالہ کو بچا لے. پوری قوم کے 1000 سے زائد دن غرق ہوئے ہیں. حکومت اور سپریم کورٹ اس خط کے مسودے پر راضی ہو گئے ہیں جو سوئس حکام کو لکھا جائے گا. عوام سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر اس کے لیے 3 سال کیوں لگ گئے. کراچی میں بھتہ خوری کے ساتھ ساتھ اغوا برائے تاوان کے کیسز میں تیزی آئی ہوئے ہے اور خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. کراچی میں ہی ارب پتی واٹر مافیا ایک بار پھر غیر قانونی ہائیڈرنٹس کھول رہی ہے. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. کل جمعۃ المبارک ہے، روز جمعہ. نماز جمعہ کے لیے جو ایک دعا اس وقت پوری قوم جس کے ذہن میں ہے، جو دعا ہوگی اور سب سے بڑی دعا ہوگی وہ یہ کہ اے اللہ تعالیٰ ملالہ یوسف زئی کو بچا لے جو موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہے اور راولپنڈی کے AFIC ہاسپٹل میں داخل ہے. آج ملالہ یوسف زئی کو پشاور سے راولپنڈی منتقل کر دیا گیا، جس کے بعد ڈاکٹرز نے اب سے تھوڑی دیر قبل بتایا ہے کہ ملالہ یوسف زئی کی حالت تشویشناک ہے. ملالہ یوسف زئی کو وینٹیلیٹر پر رکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ اب ان کا تنفس مصنوعی طریقے سے مینٹین کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر آئندہ 48 گھنٹے وینٹیلیٹر پہ ملالہ یوسف زئی کو رکھیں گے اور اس کے بعد وینٹیلیٹر کو ہٹایا جائے گا. مصنوعی تنفس کو ہٹا کے یہ بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ وینٹیلیٹر کے بغیر کیا اطمینان سے سانس لے پا رہی ہیں اور ان کی سانس کی رفتار معمول کے مطابق ہے یا نہیں. اسی لیے یہ قابل اعتماد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملالہ یوسف زئی کی حالت خطرے سے باہر بالکل نہیں کہی جا سکتی. کل نماز جمعہ کے موقع پر پوری قوم دعا گو ہے کہ ملالہ یوسف زئی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے بچا لے اور اس کشمکش سے ملالہ یوسف زئی کو آزاد کرے. پاکستان کے لوگ کل یہ نماز جمعہ میں جائیں گے. اس موقع پر، نماز جمعہ کے موقع پر، جیسا کہ ہوتا ہے، واعظ بھی ہوگا، خطاب بھی ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا پوری قوم، پاکستان کے 18 کروڑ عوام جس طرح سے یکساں آواز میں اس واقعے کے خلاف اپنے شرم کا، اپنے احتجاج کا، اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، کیا کل اسی طرح سے نماز جمعہ کے خطاب میں، نماز جمعہ کے جو خطبات ہوں گے اس میں وہی جھلک نظر آتی ہے؟ کیا اسی انداز سے اس پر احتجاج کیا جاتا ہے، اسی انداز سے اس واقعے پر غصے کا اظہار کیا جاتا ہے؟ پاکستان کی پوری قوم شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہو جس کے احتجاج میں اس طرح سے یکساں ہو گئی ہو جیسا کہ ملالہ یوسف زئی پر قاتلانہ حملے کے جواب میں ہوئی ہو. جماعت چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، جماعت اسلامی ہو، تحریک انصاف ہو، متحدہ قومی موومنٹ ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کے علماء کرام ہو، سب یک زباں ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے، سراسر ظلم ہوا ہے. پاکستان کی ریاست بھی اپنا رد عمل تجویز کر رہی ہے اور اس سلسلے میں اس وقت جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایوان صدر میں ایک بہت اہم اجلاس ہو رہا ہے. اس اجلاس میں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کے ساتھ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی موجود ہیں. نیشنل سیکیورٹی کے دوسرے حکام بھی اس اجلاس میں موجود ہیں اور اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اب سے 24 گھنٹے قبل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے CMH راولپنڈی پشاور میں ملالہ یوسف زئی کی عیادت کی تھی اور اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا تھا پاک فوج کی جانب سے کہ ملالہ یوسف زئی کے قاتلوں کے خلاف، ان کے حملہ آوروں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی اور پاکستان کو دہشت گردوں سے نجات دلائی جائے گی. اس سلسلے میں یہ اجلاس بہت اہم ہے جو اس وقت ایوان صدر میں جاری ہے اور اس میں رد عمل تجویز کیا جا رہا ہے اس پورے واقعے کا.
اور اطلاعات کے مطابق اس بات کو بھی غور سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جس نے پوری قوم کو متحد کر دیا ہے اس حملے کے خلاف۔ لیکن اس وقت ہمارے لیے سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی کیسی ہیں، ملالہ یوسفزئی کتنی بہتر ہو رہی ہیں، کتنی بہتر ہو سکتی ہیں، اور اللہ کی رحمت سے وہ کتنی تیزی سے اور کتنے پھرتی سے شفا یاب ہو سکتی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ پشاور میں ایک بار پھر موجود ہے عوامی نیشنل پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما اور صوبہ خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر جناب بشیر احمد بلور۔ بہت بہت شکریہ بشیر بلور صاحب۔ پہلے تو قوم کو بتائیے آپ کی معلومات کیا ہے ملالہ یوسفزئی کی صحت کے بارے میں اور ان کے اس وقت جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں۔ میں سب سے پہلے تو تمام پاکستان کی میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ملالہ یوسفزئی کے جو پرابلم ہوا ہے اس کو اتنا اس کو کوریج دیا ہے کہ آج ہماری چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ بھی ہر ایک کہتی ہے کہ مجھے ملالہ کی طرح خدا مجھے بھی بنائے کہ میں اس کی طرح جرت سے کام لوں اور اپنے بچوں کے لیے تعلیم حاصل کروں۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو پرسوں میں نے آپ کے پروگرام میں عرض کی تھی کہ جب وہ پہلے تشریف یہاں ان کو لے کر آئے تھے CMH میں، تو وہاں اس وقت اس کی حالت جو تھی وہ اس کی سینسز میں تھی اور ان کا برین اور اس کا اسکل جو ہے وہ ڈیمیج ہوا تھا، مگر اس کی اسپائنل کارڈ جو ہے وہ خدا کے فضل سے ٹھیک تھی۔ جو بھی پاسبل ہوا رات کے تقریباً کل رات کو 4 بجے تک ان کا آپریشن ہوا اور ان کو سارے وہ جو بلڈ تھے ان کو نکالا گیا، مگر کل صبح تقریباً یہ اسلام پنڈی سے بھی کوئی ڈاکٹر صاحبان تشریف لائے تھے اور ہمارے CMH کے ڈاکٹر بھی تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا جس وقت اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو جو ہیومنلی پاسبل تھا، ہمارے جتنے ملٹری کے جو ڈاکٹر صاحبان تھے یا ہمارے جتنے سول ڈاکٹر صاحبان تھے، نیرو سرجن تھے، وہ ساروں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا اور کہا کہ ان کو جس طریقے سے بھی ہو ہم اگر شفٹ کریں تو بہتر ہوگا۔ تو آج ان کو پنڈی شفٹ کیا گیا ہے، مگر آپ خود اندازہ کریں کہ ایک بلٹ جو ہے وہ اسکل کو مارتی ہوئی اس اسکل کو توڑتی ہوئی اور پھر وہ برین کو جا کر ڈیمیج کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں ان کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی وہ نہیں ہے، قابل نہیں ہے کہ وہ ہم کہہ سکیں، مگر پھر بھی خدا کی ذات بہت مہربان ہے اور خدا اگر مہربانی کرے جیسا کہ آپ نے فرمایا، ہماری تمام صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم کل 12 بجے 1 منٹ کے لیے تمام صوبے میں جو ہے وہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے اور مسجدوں میں دعا کریں گے اور اس کے لیے اس کی صحت یابی کے لیے، اور تمام مسجدوں کو علماء صاحبان سے بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں اور خدا کرے کہ ہماری یہ بچی جو ہے یہ قوم کی بچی ہے، یہ پاکستان کی بچی ہے، یہ ان روشن خیال لوگوں کی بچی ہے جو تعلیم اور ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، ان کی بچی ہے، خدا اس کو صحت دے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ گورنر خیبر پختونخوا نے یہ کہا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی پتہ چل گیا ہے، گو کہ تحریک طالبان اس کی برملا اس کو کلیم کرتی ہے، کہتی ہے کہ ہم نے کیا ہے، لیکن جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کی شناخت ہو گئی ہے، یہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے کہا ہے۔ آپ کی کیا معلومات ہے حملہ آوروں کے بارے میں؟ دیکھیں وہ شناخت تو اریسٹ تو نہیں ہوا نا ابھی تک جی، شناخت تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلانا بندہ تھا، جیسے آپ اس کی وہ فوٹو بنا دیتے ہیں، مگر ابھی تک کوئی اریسٹ نہیں ہوئے، جو ڈائریکٹ ملزم ہے وہ اریسٹ نہیں ہوا، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور آپ کے ہمیں بھی علم ہوتا ہے کہ تقریباً 50-60 لوگوں کو وہاں اریسٹ کیا گیا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹ ملزم تک ہم پہنچ سکیں، مگر ابھی تک وہ ایگزیکٹ ملزم کو اریسٹ نہیں کیا گیا۔ بہت بہت شکریہ جناب بشیر احمد بلور ہمارے ساتھ تھے۔ اہمیت کی بات یہ ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی جو کہ اس وقت راولپنڈی کے AFIC ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے، تشویشناک بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہیں وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ گولی جو ان کے ماتھے پہ ماری گئی تھی اس نے نہ صرف یہ کہ ان کے سر کے ڈھانچے کو بری طرح سے مجروح کیا تھا، اس گولی نے ان کے برین کو، ان کے دماغ کو بھی مجروح کیا۔ اس کے بعد سے وہ گولی پیوست ہو گئی تھی ان کی ریڑھ کی ہڈی کے پاس سے، جس کو کہ نکال تو لیا گیا ہے، اور جو خون ان کے سر میں اور ان کے گردن میں اور پیچھے جمع ہو گیا تھا ان کی پیٹھ پہ، اس خون کو بھی نکالا گیا ہے، لیکن ملالہ یوسفزئی کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اسی لیے انہیں CMH پشاور سے راولپنڈی منتقل کیا گیا، جہاں پر ان کا نظام تنفس اب مصنوعی طریقے سے چل رہا ہے، وینٹیلیٹر پہ ان کو رکھا گیا ہے، اور 2 دن بعد تقریباً 48 گھنٹے بعد اس وینٹیلیٹر کو ہٹا کے دیکھا جائے گا کہ ملالہ یوسفزئی کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں موت ہے۔ کل پوری قوم دعا کرے گی ملالہ یوسفزئی کے لیے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی زندگی کے بارے میں
ہمیں ان کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. ہمیں ہر فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے لیے تیار رہنا چاہیے. آج نہ صرف یہ کہ پاکستان کی پوری قوم پوری دنیا میں اس واقعے کے خلاف شدید احتجاج ہو رہا ہے، شدید غم و غصے کا اظہار ہو رہا ہے. پاکستان کے علماء کرام بھی، پاکستان کے مذہبی علماء کرام بھی اس سلسلے میں اپنے رنج کا، اپنے غصے کا، اپنے احتجاج کا اظہار کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ جذباتی طور پہ، سیاسی طور پہ، بلکہ شرعی طور پہ. اب سے تھوڑی دیر قبل سنی اتحاد کونسل کے 50 سے زائد مفتیان کرام اور علماء کرام نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے. سنی اتحاد کونسل کے فتوے میں کہا گیا ہے ملالہ پر حملہ غیر اسلامی اور غیر شرعی فعل ہے. ملالہ پر حملہ کرنے والوں کی خود ساختہ تعبیر اسلام اور شریعت سے متصادم ہے. ملالہ پر حملہ کرنے والوں کا فہم اسلام گمراہی اور جہالت پر مبنی ہے. اسلام عورتوں کو تعلیم سے منع نہیں کرتا. اسلام نے ہر مرد اور عورت پر دین اور دنیا کا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے. اسلام ایک بے گناہ کے قتل کو ساری انسانیت کے قتل کا مترادف قرار دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن مسلمان کی جان اور مال کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے زیادہ اہم قرار دیا ہے. امریکہ کے ساتھ تعاون بھی غیر اسلامی ہے. سنی اتحاد کونسل کے 50 سے زائد مفتیان کرام اور علماء کرام نے آج یہ فتویٰ جاری کیا ہے. اس سلسلے میں پاکستان کے علماء کرام، سنی اتحاد کونسل اور دوسرے مکتبہ فکر کے علماء کرام اور مذہبی علماء ایک احتجاجی پروگرام بھی ترتیب دے رہے ہیں. آج کے اس فتوے پر اور اس احتجاج پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جناب صاحبزادہ فضل کریم. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب. پہلے تو فرمائیے گا اس فتوے کا پس منظر کیا ہے اور اس میں بنیادی پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کو راہ تجویز کی جا رہی ہے سنی اتحاد کونسل کے 50 علماء کرام کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنی اتحاد کونسل کے مفتیان عظام نے اور شیوخ الحدیث صاحبان نے ملالہ یوسفزئی پر حملے کو غیر اسلامی اور غیر شرعی فعل قرار دیا ہے اور یہ اسلام کی حدود کو پامال کرنے کے لیے ایک ناپاک سازش ہے. اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام میں ہر شخص کی جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ یہ اسٹیٹ کی بنیادی طور پر ذمہ داری ہے. نمبر 2، اسلام عورتوں کی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ عورتوں کو تعلیم جاری رکھنے کا حکم دیتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کے پنگوڑے سے لے کر قبر کی لاحد تک. یہ مرد و زن پر لازم ہے. لہٰذا کوئی شخص، گروہ، طبقہ یا طالبان کے کچھ افراد یہ کہیں کہ عورتیں تعلیم حاصل نہیں کر سکتیں، یہ غیر اسلامی ہیں. اور خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا یہ بہت بڑی فقہی عالم تھیں. کتب حدیث سے بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں. اگر یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی فعل ہے تو ان طالبان کے انتہا پسندوں سے یہ پوچھا جائے کہ ان دونوں مقتدر شخصیات کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے جز ہمیں بتا دیا کہ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے. یہ عملی احتجاج اور جو عملی طریقے سے اس سلسلے میں رد عمل کا اظہار ہو سکتا ہے وہ بھی سنی اتحاد کونسل ترتیب دے رہی ہے؟ جی ہاں، سنی اتحاد کونسل نے گزشتہ روز پورے ملک میں اپنی ضلعی تنظیموں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ جمعے کے اجتماعات میں قراردادیں جو ہیں وہ پیش کریں اور ملالہ یوسفزئی کی صحت کے لیے دعا کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انتہا پسندی کو کچلنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب صاحبزادہ فضل کریم ہمارے ساتھ ہیں. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز مذہبی عالم دین اور مذہبی اسکالر قابل احترام مولانا طارق جمیل جو ہمارے ساتھ سعودی عرب میں مدینہ المنورہ سے موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا طارق جمیل صاحب. ایک بار پھر قتل و غارت کا عالم ہے اور اس کی دلیلیں بھی دی جا رہی ہیں. یہاں پہ جب قتل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے دلیل بھی دی جاتی ہے. اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے اور اس کو ہم نے
اسلام کی روح کے مطابق قتل کیا ہے، کیا اسلام میں کسی صورت میں بھی کسی معصوم بچی کو قتل کرنے کی اجازت ہے؟ ایک مسلمان پاکستانی بچی کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یحل دم امرئ مسلم الا لثلاث، تین وجہ سے کسی مسلمان کا خون حلال ہوتا ہے۔ ایک وہ جو اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائے، اور ایک وہ جو شادی شدہ ہو اور زنا کرے اور اس پر 4 گواہ بھگت جائیں، اور ایک وہ جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے، اس کے بعد اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا تھا باغیوں نے، تو وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے یہی حدیث مجمع کے سامنے دہرائی تھی کہ 3 وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے۔ مرتد ہو جائے تو الحمدللہ میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے میں مرتد نہیں، اور کوئی شادی شدہ زنا کرے تو فرمایا میں نے جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا تو اسلام کے بعد کیسے، اور میں نے آج تک کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، تو مجھے کس وجہ سے تم قتل کرتے ہو؟ یہ 3 سبب ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ اور حضرت یہ فرما دیجئے گا کہ مرتد کون ہے؟ جو مسلمان ہو کر پھر اسلام چھوڑ دے، باقاعدہ اس کہے کہ میں اب مسلمان نہیں ہوں۔ ہاں، جو کہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ اور ان قیود سے آگے اگر آپ قتل کرنے کی کوشش کریں، کسی کو ماریں، کسی کو قتل کریں، تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 آدمیوں کے بارے میں سب سے سخت سزا بیان فرمائی ہے اہل ایمان میں سے۔ ایک جو سود کھانے والا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ جہنم میں جلے گا ہمیشہ کے لیے، حالانکہ ایمان والے کے لیے جہنم ہمیشہ نہیں ہے، لیکن سود والے کے کھانے والے کے بارے میں اللہ نے کہا یہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ تو اس ہمیشہ کا مطلب سخت سزا لیا گیا ہے۔ اور ایک جو من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، ایک جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا بھی جہنم ہے جو ہمیشہ جلے گا۔ بہت بہت شکریہ مولانا طارق جمیل ہمارے ساتھ ہے مدینہ المنورہ سے، فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کرے، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کسی بھی شخص کو قتل نہیں کیا جا سکتا حتیٰ کہ وہ مرتد ہو جائے اور اعلان کرے کہ اس نے مسلمان ہونے کے بعد اب اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے اور وہ اب مسلمان نہیں رہا ہے، یا وہ کسی اور شخص کو قتل کرے، یا وہ اس قسم کے کسی اور ایسے فعل میں انوالو ہو، لیکن کسی بھی صورت میں کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں واقعہ ہے ایک پاکستانی مسلمان پختون بچی کا، جس کو کہ ماتھے پر گولی ماری گئی ہے، جو اس وقت موت و زیست کی کیفیت میں مبتلا ہے، لیکن پاکستان کی قوم متحد ہو چکی ہے اس پورے معاملے میں۔ پاکستان کی قوم ایک زبان ہو چکی ہے، چاہے پاکستان کا وزیر اعظم ہو یا حزب اختلاف کا رہنما۔ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے آج اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ننھی طالبہ ملالہ یوسفزئی اور اس کے ساتھی طالبات کی بہادری اور حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہیں منگل کو دہشت گردوں نے اپنی بزدلانہ کارروائی کا نشانہ بنایا۔ میں ان کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا گو ہوں، اور پوری قوم سے بھی پہلے کی طرح میری یہ اپیل ہوگی کہ ان پاکستان کی بہادر بیٹیوں کے لیے وہ بھی دعا کریں۔
یہ تو ہے پاکستان کے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف۔ پاکستان کی ہر جماعت، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس نے اسی قسم کے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ لشکر طیبہ کا بیان آیا ہے، اس کی ویب سائٹ پر ہے، ملالہ پر حملہ شرمناک، شرانگیز اور بہیمانہ ہے۔ گھراؤنے جرم کے منصوبہ سازوں اور مرتکب افراد پر خدا کی لعنت ہو، یہ کہنا ہے لشکر طیبہ کا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں عملی طور پہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ کل اس سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ نے ایک بڑے دعائیہ اجتماع کا اہتمام کیا تھا۔ اس بڑے دعائیہ اجتماع میں نہ صرف ملالہ کے لیے دعا کی گئی بلکہ پاکستان کے مذہبی علماء کرام سے، خطاب کرام سے بھی کہا گیا کہ وہ اس معاملے کی ایک زبان ہو کے مذمت کریں۔ اس بڑے اہم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر جناب انیس قائم خانی نے کہا، آج لوگ دیکھ لیں کہ طالبان یہ انتہا پسند آج ہمارے محلے اور گلیوں تک پہنچ گئے ہیں، آج وہ ہمارے گھروں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ سوات میں ہوا ہے، کل یہ اسلام آباد میں ہوگا، لاہور میں ہوگا، پھر کراچی میں ہوگا۔ آج قوم کو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا ان انتہا پسندوں کے خلاف، اس ظلم کے خلاف۔ بہت کم ایسے موقع ہوں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی آواز سے آواز ملائے جماعت اسلامی، اور جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد کہتے ہیں، یہ قابل مذمت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ طالبان نے کیا ہے، ہم ان کی طالبان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، نہ کسی کا خوف کھاتے ہیں۔ یہ تھے جناب قاضی حسین احمد۔ مذمت ہر طرف سے آ رہی ہے، اور اس سلسلے میں بہت اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک اجلاس ہو رہا ہے ایوان صدر میں، جس میں ریاست پاکستان کا رد عمل تجویز کیا جا رہا ہے۔ حملہ گو کہ پشاور میں ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، ایک مسلمان پاکستانی پختون بچی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس سلسلے میں کیا رد عمل ہے اور جوش اور جذبہ غصہ کس نوعیت پر ہے، کس جگہ پہ پہنچ چکا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے صوبہ خیبر پختونخوا سے، پشاور سے ممتاز سینئر صحافی جناب رحیم اللہ یوسفزئی۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ملالہ یوسفزئی کے معاملے پہ پوری قوم شاید ایسی کبھی متحد نہیں ہوئی جیسے کہ آج متحد نظر آتی ہے، لیکن پختون کیا سوچ رہے ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں، سوات والے کیا سوچ رہے ہیں جس کی بچی کو یہ نشانہ بنایا گیا ہے، کچھ ہمیں بتائیں، کوئی ریفلیکشن دیں، کیونکہ کوئی بڑا رد عمل، کوئی غصے والا رد عمل، مجموعی عوامی رد عمل تو دیکھنے میں نہیں آیا، گو کہ ہر شخص ظاہر ہے کہ بہت زیادہ غصے میں بھی ہے اور پریشان بھی ہے۔ دیکھیں، یہ یہاں پر مظاہرے تو ہوئے ہیں لیکن کم ہوئے ہیں۔ شاید کسی سیاسی جماعت نے مظاہروں کا اہتمام نہیں کیا۔ آج پشاور میں ANP نے جلوس نکالے، اور شہروں میں بھی ہوئے، تو جلوس تو اکا دکا ہو رہے ہیں لیکن کوئی بڑا جلوس نہیں ہوا۔ البتہ یہ ہے کہ سب کو اس کا احساس ہے، اگر لوگ باہر نہیں بھی نکلتے وہ کافی ناراض ہیں، غصے میں ہیں۔ میرے خیال میں حملہ کرنے والوں کو بھی شاید یہ احساس نہیں تھا کہ اتنا شدید رد عمل ہوگا، نہ صرف سوات میں بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں، قبائلی علاقے میں اور پورے پاکستان میں۔ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ایک بچی تھی، پھر اس کو لوگ 3 سال سے جانتے تھے۔ جب اس کی 11 سال کی عمر تھی تو پہلی بار اس نے گفتگو کی، وہ ڈائریاں لکھی گل مکئی کے نام سے، اور کافی مشہور ہو گئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ اسلامی اور پختون معاشرے میں، خواتین کے اوپر اور پھر بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا اس کو برا مانتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کا قصور کیا ہے۔ دیکھیں، طالبان کو احساس ہوا، پہلے ذمہ داری قبول کی، بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، تو میرے خیال میں ان کو بھی احساس ہے کہ یہ بہت ہی شدید رد عمل ہوا ہے، اور ان کے تو حامی بہت کم رہ گئے ہیں۔ جو تھوڑے بہت حامی ہیں میرے خیال میں وہ بھی اس واقعے کے بعد ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسفزئی، ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور بعد ذکر کریں گے دوسرا اہم واقعہ جو کل ہوا تھا۔ سپریم کورٹ اور حکومت راضی ہو گئے تھے اس خط کے مسودے پر جو کہ چھایا رہا پاکستانیوں کے ذہنوں پر، جس نے پاکستان کو ایک طرح سے یرغمال بنا کے رکھا تھا پچھلے 3 سال۔ اگر پہلے یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو شاید یہ 3 سال ضائع نہ ہوتے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔